بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو پاپولر ٹی وی۔ خوارج میں سے 3 اشخاص عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بحیر نے مکہ مکرمہ میں ایک خفیہ میٹنگ کی جس میں حضرت مولا علی، امیر معاویہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور طے پایا کہ تینوں پر بیک وقت ہی حملہ کیا جائے۔ مؤخذ ذکر دونوں حضرات تک حملہ آوروں کی رسائی نہ ہو سکی، مگر ابن ملجم خارجی جس کے لیے بدبختی اور ذلت مقدر ہو چکی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک کو سحری کے وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کر دو، کیونکہ آج شب جمعہ اور صبح یوم بدر ہے۔ پھر انہیں خواب سنایا کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، حضور آپ کی امت میرے ساتھ سخت نزاع اور کجروی سے کام لے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان کے خلاف دعا کرو۔ میں نے یوں دعا کی، یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور ان پر کسی برے شخص کو مسلط کر دے۔ آپ اپنا خواب سنا رہے تھے کہ مؤذن ابن رباح نے نماز کے لیے آواز دی۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں حسب عادت ایھا الناس الصلاۃ والصلاۃ، لوگوں نماز کی صدا بلند کر کے لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے۔ ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ نہایت سخت وار کیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ حملے کے وقت آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ حملہ نماز سے پہلے ہوا یا دوران نماز۔ صحیح یہ ہے کہ حملہ دوران نماز ہوا اور بقیہ نماز کی تکمیل کے لیے جدہ بن حبیرہ کو امامت کے لیے خلیفہ بنایا۔ وصیت: جب جان بر ہونے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت جامع وصیت کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی، بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کا بیٹا علی بن ابی طالب یہ وصیت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے علم کے مطابق پسند فرمایا اور مخلوق کے لیے رہنما بنایا۔ بے شک روز محشر اللہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو اٹھائے گا، ان کے اعمال کا حساب لے گا اور وہی دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اے حسن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، جب میں وفات پا جاؤں تو اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ تمہارا مقصود دنیا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آخرت کی فکر ضروری ہے۔ پیارے بیٹے، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھو، مستحقین میں زکوٰۃ تقسیم کرتے رہو، مشتبہ معاملات میں خاموشی اختیار کرو، خوشی اور غصے کی حالت میں عدل اور میانہ روی سے کام لو، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک، مہمان کی عزت، مصیبت زدہ لوگوں پر رحم، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، مساکین سے محبت اور ان کی ہم نشینی اختیار کرو۔ عجز و انکسار سے کام لو کیونکہ یہ افضل عبادت ہے۔ موت کو یاد رکھو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو کیونکہ تم موت کے مرہون ہو۔ مصائب تمہارے درپیش ہیں اور بیماری تم سے دور نہیں ہے۔ تمہیں خفیہ اور اعلانیہ ہر حالت میں خشیت الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ قول و فعل میں شریعت کے مخالفت سے باز رہو۔ جب آخرت کا معاملہ درپیش ہو تو اس میں پہل کرو۔ دنیاوی معاملے میں عجلت سے کام نہ لو حتیٰ کہ اس کی درستی معلوم ہو جائے۔ تہمت کی جگہوں سے بچو کیونکہ برے ساتھی کی صحبت نقصان دہ ہے۔ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے لیے
عمل کرو، ظلم سے بچو، اچھی بات کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اسلامی بھائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے برادرانہ تعلق قائم کرو، نیکوں سے ان کی نیکی کی وجہ سے محبت رکھو، فاسق سے علیحدہ رہو اور دلی بغض رکھتے ہوئے اس سے دوری اختیار کرو، کہیں تم بھی ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ عام گزرگاہ میں نہ بیٹھو، بے وقوفوں سے جھگڑے میں اجتناب برتو، اخراجات میں میانہ روی سے کام لو، عبادت اچھے طرح کرو اور اس میں حسب طاقت ہمیشگی اختیار کرو، اکثر خاموش رہو کہ اس میں سلامتی ہے، اپنے لیے اعمال صالح کا ذخیرہ آگے بھیجو، اچھی تعلیم دو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کرو، کھانا تناول کرنے سے پہلے اس میں سے کچھ صدقہ کر دیا کرو، روزہ لازمی رکھو کہ یہ بدن کی زکوٰۃ اور روزے دار کے لیے ڈھال ہے، نفس سے جہاد کرو، اپنے ساتھیوں سے محتاط رہو، دشمن سے علیحدہ رہو، مجالس سے ذکر میں شمولیت اور کثرت سے دعا کیا کرو۔ میرے بیٹے، میں نے نصیحت میں کمی نہیں کی، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہونے والی ہے، میں تمہارے بھائی محمد بن حنفیہ کی باہمت تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے باپ کا لخت جگر ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے۔ حسین ماں باپ دونوں کے لحاظ سے تمہارا حقیقی بھائی ہے، میرے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا کفیل اور کارساز ہے، اسی کی بارگاہ میں دعا گو رہو، وہ تمہاری اصلاح فرمائے اور سرکش لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ فرمائے۔ صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خلافت کا کوئی فیصلہ فرما دے۔ پھر فرمایا، حسن دیکھو میرے قاتل کو میرے کھانے جیسا کھانا کھلاؤ، اگر زندہ رہا تو اپنے معاملے کا خود فیصلہ کروں گا، اگر اس حملے سے جانبر نہ ہو سکوں تو حملہ آور کو قتل کر دینا، مگر اس پر صرف ایک ہی وار کرنا اور اس کا ناک، کان، ہونٹ وغیرہ اعضاء کاٹ کر مثلاً ہرگز نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، مسئلہ کرنے سے بچو، اگرچہ باولا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اے حسن، میرے کفن میں گراں قیمت کپڑا استعمال نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہدایت فرمائی ہے۔ اے ابی عبد المطلب، میری وجہ سے مسلمانوں کی خون ریزی نہ کرنا، خبردار صرف میرے قاتل ہی کو سزا دینا، اگر اس کے حملے کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے تو اس پر صرف ایک ہی وار کرنا۔ اس وصیت کے بعد آپ نے سوائے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی اور کوئی بات نہ کی۔ پھر 19 رمضان المبارک علم و معرفت، شجاعت و بصالت، اثار و سخاوت اور رشد و ہدایت کا یہ آفتاب عالم تاب غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غسل دیا اور 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی اور سحری کے وقت آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کی قبر کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ نجف اشرف عراق میں آپ کا روضہ انور مشہور اور مرجع خواص و عام ہے۔ دوستو، پاپولر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔